بغیر وضو آیت الکرسی، درود شریف، آیت کریمہ اور وظائف پڑھنے والے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے فرمایا، جو لوگ بھی بغیر وضو آیت الکرسی، درود شریف، آیت کریمہ اور کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ بغیر وضو کے آیت الکرسی، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجات بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتے ہیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے۔ کیا تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں اور اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں، لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے رستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں، کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں، بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اتکاف کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتشگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کو سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ ذکر آیا ہے، جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی اور اس کے علاوہ فکر و فاقہ دور ہوگا۔ خدا کی طرف سے ایمان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں وہ چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی
دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخر میں قبر عذاب سے حاصل ہوتی ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس آیت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں، میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابوذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے، جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ کہنے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ ایک جم غفیر تھا، اور میں ایک مرتبہ فرمایا 315۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا آیت ہے؟ پھر فرمایا آیت الکرسی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور اسے کہنے لگا کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا تو یہ آیت گھر میں پڑھ کر داخل ہوگا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسانوں نے اسے بچھاڑ دیا۔ وہ انسانوں سے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو بہت کمزور ہیں، کیا سب جن اس طرح ہیں؟ کیا ان میں صرف تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا ان میں کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھ کر اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی سی آواز ہوتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ناظرین چلیں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کی اس اہم آیات کو یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کا ذکر زنگ آلودہ دل کے لیے آب رحمت ہے۔ ذکر اللہ بے چین دل کا چین ہے۔ موجودہ دور میں بے شمار سائنسی آلات و ایجادات نے اگرچہ انسانی زندگی کو سہل بنا دیا ہے، مگر ان تمام سہولتوں کے باوجود انسان بے سکون اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ایسے لوگ جو حقیقی سکون کی متلاشی ہیں انہیں قرآن میں غوطہ زن ہونا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور نماز پڑھتے رہے۔
اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی وقت کا نماز ہو گیا، کیا پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجیے اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوتی تو اسے یقین کامل ہے تو اس کا وضو قائم ہے، اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر وہ سورہ زبانی یاد ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں، لہٰذا ہر ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، آذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف ہیں آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اس طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا چاروں کل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی ترد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے انتہائی غور سے جان لیجئے اور سن لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت یا صورتیں جن کا ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کا زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھ سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض یا نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پخانے کر دینے کی وجہ سے ناپاکی ہو چکی ہے، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، باہر چیکڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں بھی پڑھی جاتی ہیں، ان کا بے فکر اور بلا ترد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین فرق یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کے درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوں گے۔ لیکن کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔